السلام علیکم. انویلنگ سٹار میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظفر خان. آج کل جس طرح سے سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا سے ہی ریلیٹڈ آج ہم نے اپنے گیسٹ کو مدعو کیا ہے جو کہ ماشاءاللہ تحریک منہاج القرآن اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان عوامی تحریک اس میں اپنا سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں بہت ہی سینئر لیول کے اوپر. آئیے آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ہمارے سیلیبریٹی گیسٹ مسٹر نوید عالم صاحب کے پاس. السلام علیکم نوید بھائی. بہت شکریہ ظفر بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی آپ کو لیکن ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کور اپ کریں. طبیعت کیسی؟ آنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ بس نہیں ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. آج کل سوشل میڈیا جس طرح سے ماشاءاللہ ٹاپ ٹو ٹاپ جا رہا ہے اور اس میں آپ کو آپ کی تنظیم نے جو ہے ایک سینئر لیول کے اوپر کافی عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر آپ کا رول جو ہے وہ کیا ہے؟ یعنی کہ دونوں طرف سے تحریک منہاج القرآن کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان عوامی تحریک کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ظفر بھائی دیکھیں سوشل میڈیا تو ڈیفینیٹلی اس آج کل کا یہ ٹرینڈنگ پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہر آدمی اپنی بات کہنے کے لیے آ جاتا ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر. کیونکہ ڈفرینٹ ایپس ہیں نا, کوئی ایک ایپس تو اب رہی نہیں. پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ چلو درجن سے زیادہ ایپس ہیں جو ٹرینڈ میں بھی ہیں, مشہور بھی ہیں, اور ہر ایپ کے اوپر آپ کو اپلوڈ کرنا, چلانا, ایڈٹ کرنا, سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. اصل میں دیکھیں تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک یہ دونوں جو پلیٹ فارم ہے ایک دینی حوالے سے ہے اور ایک پیور سیاسی حوالے سے ہے. پاکستان عوامی تحریک دونوں ایک نظریاتی پیغام کو لے کر چل رہی ہیں, نظریاتی جماعتیں ہیں. دینی حوالے سے منہاج القرآن. ہم سوشل میڈیا پر کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہاں پر ہم بیسیکلی بہت سادہ سا کام کر رہے ہیں جو ازل سے ہوتا آ رہا ہے. ہم پیغام دے رہے ہیں حق کا, چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہو چاہے وہ دینی حوالے سے ہو, اور اس کے لیے ہم نے جو میڈیم جو بھی بدلتا رہتا ہے, کبھی اخبار ہوتا ہے, کبھی میلے ہوتے ہیں. حضور کے زمانے میں میلے ہوتے تھے, لوگ بازاروں میں جا کر تبلیغ کرتے تھے. تو ہم بیسیکلی لوگوں کو درست راستہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسے یہ بات ہر سیاسی جماعت بھی کہتی ہے کہ جی ہم تو حق کی بات کر رہے ہیں, کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم حق کی بات نہیں کر رہے. اچھا میں اس کو ڈینائی بھی نہیں کرتا. ہر آدمی ہمیں نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. ہر آدمی اپنے طور پر حق کی بات ہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن ہماری جو آڈینس ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل دی ہے, ڈیسائیڈ انہوں نے کرنا ہے کہ کس کی بات میں. دیکھیں ہر بندہ اپنی پروڈکٹ کو بیچے گا, جو اپنی ویژن کو دے رہا ہے وہ اس کی پروڈکٹ ہے. بالکل صحیح بات. لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, شعور دیا ہے, انہیں دیکھنا ہے کہ اگر میں اس سے ذاتی طور پر آگے بڑھتا جا رہا ہوں اور میرے ساتھ چلنے والے وہیں پر موجود ہیں, عوام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, کارکنان میں تبدیلی نہیں آ رہی, تو پھر لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے ان کے پیچھے جو چلنے کا فیصلہ کیا تھا وہ درست تھا یا نہیں. مثال کے طور پر میری جماعت ملک کی حکمران ہے اور میں ملک کی ترقی کا دعویٰ کرتا ہوں لیکن ملک پیچھے کی طرف جا رہا ہے, تو پھر لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے ان پر اعتماد کیا تو درست کیا. لیکن ایک بہت اچھا سا جواب ہوتا ہے ان کا کہ اٹھا کے الزام دوسرے پہ ڈال دو, دوسری پارٹی پہ ڈال دو. یہ جی پچھلے دور کا ہے, یہ تو ہمارے دور میں تو نہیں تھا, تو اس کے دور میں تھا. لیکن اگر ایک کافی عرصے سے دیکھا جائے تقریباً ہر تنظیم اور ہر آرگنائزیشن کو موقع ملا ہے پاکستان کے اندر سیٹ پہ بیٹھنے کا, اور ورنہ جوائنٹ وینچر میں تو رہے ہی ہیں سب, ایسا نہیں ہے. لیکن اس میں ہونے کے باوجود بھی پھر بھی الزام تراشی ایک دوسرے کے اوپر ہی ہوتی ہے. کوئی اپنے اوپر کیوں نہیں لیتا ہے کہ جی ہاں جی ہماری بھی کہیں غلطی ہے؟ اچھا دیکھیں کوئی اپنے اوپر نہیں لیتا نا, اس کی بھی ایک لاجیکل ریزن ہے. اگر مطلب میں تو میری جماعت تو کبھی بھی کسی بھی صورت میں بھی اقتدار کے اندر شامل نہیں رہی. جو آپ نے کہا کوئی نہ کوئی رہا ہے, لیکن جوائنٹ وینچر میں بھی نہیں رہے. لیکن کسی بھی جب 89 میں پاکستان عوامی تحریک بنی ہے آج تک, ہاں آفرز بہت ہوئی ہیں, بہت زیادہ ایسے مواقع آئے ہیں, دھرنوں میں آئے, دھرنوں سے پہلے آئے, مشرف کے دور میں آئے, ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ تھے, آفر کی گئی. لیکن ڈاکٹر صاحب نے کبھی بھی اپنی ذات کو یا اپنی پارٹی کے مفاد کو آگے نہیں رکھا. قوم کے مفاد کے لیے دیکھا, اگر صحیح نہیں ہے, مجھے یا میری جماعت کو ذاتی طور پر کوئی ایج مل بھی رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیا, انہوں نے نہیں لیا. مشرف کے پاس ساتھ تھے, ریفرنڈم میں ساتھ دیا, چاہتے تو بینیفٹ لے لیتے, لیکن انہوں نے اس کی اسمبلی کو, سب سے واحد آدمی تھے جنہوں نے ریزائن کیا احتجاجاً کہ یہ ربڑ اسٹیمپ ہے, اس اسمبلی میں میرا بیٹھنا توہین ہے میری. تو یعنی کیونکہ جمہوریت تو ہے نہیں, یہاں پر فیصلے کہیں اور سے ہو کر یہاں پر اسٹیمپ لگتی ہے, تو میں اس کے حصہ بھی نہیں بننا چاہتا. لیکن پہلے ساتھ بھی تو دیا نا. ہاں پہلے ساتھ دیا, اس اصول کے تحت دیا کہ ایک آدمی ہے جو تبدیلی کی بات کر رہا ہے, جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ انجینئرڈ ہے, وہاں پر جو دھن دھونس اور دھاندلی کے ذریعے سے لوگ آتے ہیں تو عوام کے حقیقی نمائندگان کو جگہ نہیں مل رہی. ایسے میں گو کہ یہ درست راستہ تو عام طور پر نہیں ہے جمہوری ممالک میں. اگر جمہوریت کا راستہ کھلا ہوتا, ایک فوجی ڈکٹیٹر نہیں کہا کہ میں احتساب کرنے آ رہا ہوں, میں شب خون مارنے نہیں آ رہا. تو اس کے وہ جو 12 نکات تھے مشرف کے, ان میں سب سے اہم نقطہ تھا احتساب.
اور ڈاکٹر صاحب کا آج بھی سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ ملک میں تبدیلی کا آغاز احتساب سے ہوگا. صحیح. تو جب تک احتساب کی اس نے بات کی, ریفرنڈم ہوا, ڈاکٹر صاحب ساتھ تھے, ان کو آفر ہوئی, کسی مختلف وزارتوں کی آفر ہوئی, مختلف سیٹوں کی آفر ہوئی. ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے نہ وزارت چاہیے نہ مجھے سیٹیں چاہیے, آپ اپنے ایجنڈے پر آ جائیں. جب وہ ایجنڈے پر نہیں آیا تو ڈاکٹر صاحب نے اس سے ریزائن کر دیا. صرف اس کی پارٹی میں تو کبھی شامل ہی نہیں ہوا, یعنی اس کی آئی تھنک زیادہ تر میوچل انڈرسٹینڈنگ تو پی اے ٹی کی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہی ہے. ہاں, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی دیکھیں اسی بنیاد پہ رہی ہے جس بنیاد پہ مشرف صاحب کے ساتھ رہی. پی ٹی آئی نے نعرہ لگایا جو ہم نے لگایا, پی ٹی آئی نے بھی تو 3 سال حکومت کر لی. پی ٹی آئی نے نعرہ لگایا جو ہم نے لگایا تھا جی تبدیلی کا. 1989 میں جب ڈاکٹر صاحب نے پیٹ کی بنیاد رکھی تو تبدیلی کی بات کی. صحیح ہے. انہوں نے کہا میں کسی جماعت کے خلاف نہیں ہوں, اس نظام کے خلاف ہوں اور اس نظام کو بدلنا چاہیے. پی ٹی آئی نے گو کے نظام کو بدلنے کی بات تو نہیں کی, لیکن انہوں نے نعرہ لگایا تبدیلی کا, اور وہ عوام میں مقبول ہوا کیونکہ عوام تبدیلی چاہتی تھی. ڈاکٹر صاحب نے ان کو بھی کہا کہ آپ جس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں وہ اس نظام میں ممکن نہیں ہے. آپ چاہے خلوص نیت کے ساتھ بھی کوشش کریں گے آپ پھنس جائیں گے, آپ کو لوگ برا بھلا کہیں گے, آپ ڈیلیور بھی نہیں کر پائیں گے, حکومت میں آپ کے اوپر گندگی بھی آ جائے گی کہ آپ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں جی بالکل کہ 3.5 سال آپ نے شامل رہے اقتدار کے اندر. تو ہم اس کے باوجود کہ ہماری ان سے ذہنی ہم آہنگی اس حوالے سے تھی کہ دھرنے ہم نے ایک ساتھ دیے, گو کہ دونوں کے نظریات الگ تھے, ویسے views الگ دونوں تھے. تنظیمیں مشہور بہت ہو گئی. ہاں, دھرنے ہم نے الگ الگ دیے تھے, الگ الگ ریزن سے دھرنے گئے ہیں آپ لوگوں کے. ہم نے دونوں دھرنے الگ الگ ریزن سے دیے تھے. ہم نے تبدیلی کے لیے دیا تھا اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کی ایف آئی آر کے لیے دیا تھا. اس میں انہوں نے 4 سیٹوں تو نقصان بھی تو بہت زیادہ ہوئے ہیں. کس کے؟ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے. وہ تو کہیں سے بھی فلفل نہیں ہو سکتے, کہیں سے بھی کور اپ نہیں ہو پا رہے, اور ابھی تک بھی یہ سچویشن چل رہی ہے کہ کوئی ایسی کوئی چیز, کوئی نیوز, کوئی ایسی کوئی آپ کے نالج میں ہو تو آپ ویور سے شیئر کر سکتے ہیں. ہمیں تو کہیں سے کوئی سنوائی اس کی نظر نہیں آ رہی. ہاں, میں اس بات کو پہلے مکمل کر لوں کہ ایک تو دھرنوں کے حوالے سے ہماری ذہنی ہم آہنگی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ. بالکل ایسی ہے کہ تبدیلی وہ چاہ رہے تھے. 18 میں ہم نے ان کی غیر مشروط حمایت کی کہ ہم نے خود اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے نہیں کیے. ہم نے کہا ہمارے ووٹر ان کو ووٹ ڈال دیں, کسی اور کو جائے, تاکہ ان کو بھی ایک مرتبہ پتہ لگ جائے. کیونکہ جب تک آپ خود کو آزماتے نہیں ہیں تو آپ موقع ملنا چاہیے. وہ ان کا ایک نظریہ ہے کہ ہم اس نظام میں تبدیلی لا سکتے ہیں. ہم نے ان کو کیٹیگوریکلی کہا تھا نہیں آ سکتی, لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ نیت ان کی درست ہے, تبدیلی چاہتے ہیں, ان کی حمایت کی جائے ووٹ ڈال کر. خالی بطور جماعت ہم نے حمایت نہیں کی کہ ہم آپ کی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں, بلکہ ہم نے ووٹ ڈال دیے کہ اب آپ اپنے نظریے کو ذرا پوری طرح ٹیسٹ کر لیں اس لیب میں. تو انہوں نے ٹیسٹ کیا اور اس ٹیسٹ میں وہ خود مانتے ہیں, ہم نہیں کہتے, وہ خود مانتے ہیں بری طرح ناکام ہوئے. اس سسٹم نے چلنے نہیں دیا. خان صاحب نے کئی مرتبہ کہا, چاہے نیب کے چیئرمین کی تقرری ہو, چاہے وہ بڑے بڑے اداروں کی, تو وہ کہتے ہیں کہ میں بے بس تھا, میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. ایون کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے آپ نے ابھی ذکر کیا, 3.5 سال ان کی حکومت رہی. خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر ہماری حکومت آتی ہے تو 1 ماہ کے اندر اندر, 1 ماہ کے اندر اندر, یہ تو انہوں نے کہا بالکل یہ اتنا کھلا یہ یعنی واقعہ ہے کہ اس میں 1 ماہ میں سب کچھ ہو جائے گا, ہم ذمہ داری لیں گے. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ موقع بھی دے دیا, پھر بھی نہیں ہوا. اب 3.5 سال تک انہوں نے, ریزنز کیا دیکھیں 3.5 سال تک انہوں نے ہم سے کوئی خاص رابطے بھی نہیں رکھے. حکومت میں آنے کے بعد ہم نے بھی رکھنا نہیں چاہے. سیٹ مل گئی پھر بھول گئے سب. ہاں وہ دیکھیں نا, ہوتا یہ ہے کہ سیٹ کی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, ہم بھولنا تو نہیں کہیں گے, ہر سیٹ کی مجبوریاں ہوتی ہیں. جب آپ کوئی چیز کمپرومائزڈ لیتے ہیں نا تو پھر آپ کو اپنے بہت سارے نظریات سے پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. پیچھے سے دھم دھم کی آوازیں سن کے آتی ہوں گی, اب یہ تو خان صاحب بتا سکتے ہیں, لیکن جو خان صاحب نے کہا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ میری تربیت یہ ہے کہ میری لیڈرشپ بدگمانیوں پر مبنی بات نہیں کرنی چاہیے, برے الزام نہیں لگانے چاہیے, صرف جو ظاہر ہے اس پر بات کر لینی چاہیے. نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. بے شک ایسے. تو خان صاحب جب اترے اقتدار سے تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو پھر کال پہ بات کی, شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے, اور انہوں نے مدد چاہی. ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ اس 3.5 سال کے زیادہ نہیں رابطہ رہا, بالکل رابطہ نہیں رہا. یہ ہم اس پہ گلا یوں نہیں کرتے کہ بھئی ان کا اپنا فیصلہ ہے, وہ کریں نہ کریں. لیکن آپ کا تو رائٹ تھا نا کہ آپ نے ساتھ دیا, ووٹ دیا, سارا کچھ کیا, دھرنوں میں ساتھ رہے, ہر جگہ ساتھ رہے. پھر ان کا یہ وعدہ ہے کہ جی 1 مہینے کے اندر یہ ساری انکوائری ہو جائے گی, سارا کچھ رزلٹ ہم دے دیں گے. حکومت ان کو مل گئی, پھر بھی وہ کچھ, پھر 3.5 سال کے بعد پھر دوبارہ فون کرنا یاد آ گیا. وہ رابطہ ہمارا اس حد تک رہا. جنرل سیکرٹری جو پاکستان عوامی تحریک کے اور ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن کے, اور ہماری لیڈرشپ, ان کی لیڈرشپ کے ساتھ جو پنجاب میں کیونکہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا تھا رابطے میں تھی, لیکن ان کے رابطے کے باوجود بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. اور لاہور میں تو ڈیفینیٹلی
اگر پی ٹی آئی کو دیکھا جائے تو اس نے تو ایک اچھا ایک واٹ کاسٹ ہوا تھا ان کے لیے، اور پنجاب میں حکومت تھی ان کی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، سارا کچھ انہی کی فیور میں تھا، اور یہ واقعہ بھی چونکہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن لاہور کا ہی ہے، تو پھر ایسا کیسے پاسبل ہے کہ کچھ نہ ہو سکے؟ خان صاحب کی حد تک میں بات کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے کوئی رابطہ نہیں رکھا وزیر اعظم بننے کے بعد. اس حوالے سے ایک آدھ مرتبہ بیچ میں بات ہوئی، سرسری سی ایک مرتبہ ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں وہ کہتے ہیں کہ کرتا ہوں. مطلب نکل گیا ہے تو پہچانتے نہیں، اس پہ میں یوں کمنٹ جا نہیں رہے ہیں کرتا کہ آپ جانتے نہیں، ایسے ہی لیکن تھا وہ مزے کچھ؟ کی بات میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو خان صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو جی جب انہوں نے پوچھا پہلی بات جب ان کو نکالا گیا تو ڈیفینیٹلی سیاسی لوگ ہیں، وہ سیاسی جماعتوں سے مدد مانگتے ہیں کہ اب مشکل میں ہیں، آپ ہماری ساتھ دیں. اور خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ دھرنوں میں بھی جب وہ مشکل میں تھے، جب شیلنگ شروع ہوئی اور سارے پی ٹی آئی کے جو دوست تھے وہ چلے گئے، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ اتنے بیٹل ہارٹیڈ نہیں تھے، وہ عام لوگ تھے، تو جب شیلنگ ہوئی تو وہ چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو. خان صاحب کا ٹرک اکیلا رہ گیا. انہوں نے کہا کہ پھر ہم یا تو دھرنا ختم کر دیں کیونکہ لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس. تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو کہا کہ آپ کو ہم دیتے ہیں کارکنان. تو 300 سے 500 کے قریب کارکنان ہم نے دیے جو خان صاحب کی پھر سیکیورٹی کو اسکارڈن کرتے رہے. اور پھر خان صاحب نے اس کو کہا بھی کہ میں زندگی بھر ان لوگوں کا احسان مند رہوں گا کہ انہوں نے میری جان بچائی. تو انہوں نے بولا کہ آپ ہماری مدد کریں نکالے جانے کے بعد. تو ڈاکٹر صاحب نے ان سے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا اور سب کے سامنے کیا تھا کہ 1 ماہ کے اندر اندر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو کسی سائٹ پر میں پہنچاؤں گا. صحیح. تو انہوں نے کہا میں آپ سے وہ مطالبہ نہیں کرتا جو عدالتوں میں کیس ہے، کیونکہ آپ کا تو عدالتوں پر کوئی زور نہیں چلتا، لیکن جو معاملات آپ کے ایگزیکٹو کے ہیں وہ معاملات تو آپ دیکھ سکتے تھے، تو آپ نے اس سلسلے میں کیوں کوئی پیش رفت نہیں کی؟ تو عمران خان صاحب نے جو جملہ کہا وہ انہوں نے یہ کہا کہ میں مجبور تھا. تاریخی جملہ تھا. تو ڈاکٹر صاحب نے بولا پھر کیوں تو آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جب مجبور تھے تو چھوڑ دیتے. تو انہوں نے کہا جب ملیں گے پھر بات کریں گے اس کے اوپر. تو وہ مجبور تھے. یہ بات کوٹ کرنے کا مقصد یہ دکھانا نہیں ہے کہ وہ ان کو غلط دکھانا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ یہ نظام میں کوئی بندہ بھی آ جائے جتنی اچھی خیر خواہی کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ آ جائے وہ مجبور ہوگا. کیونکہ دیکھیں اس نے کسی ایک سے نہیں لڑنا. یہاں اسٹیبلشمنٹ الگ ہے، یہاں بیوروکریسی الگ ہے، یہاں عدلیہ الگ ہے، یہاں سیاستدان جو الیکٹیبلز ہیں وہ الگ ہیں. تو بہت سارے مافیاز ہیں جو آپس میں ان کا نیکسس ہے. تو یہ کب پاسبل ہو پائے گا پاکستان کے اندر کہ کہے گا کہ جو بھی پرائم منسٹر بنے اور بولے کہ جی میں مجبور نہیں ہوں، آئی ہیو دا اتھارٹی، آئی کین یوز دیٹ؟ وہ میرے خیال سے وہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے. اور میں اپنا خیال نکال دیتا ہوں، جو پاکستان عوامی تحریک کا نیریٹو ہے اس پر آ جاتے ہیں. اور وہ نیریٹو کم از کم میں نے دیکھا ہے عوام میں اس کی اس طرح سے پذیرائی، لوگ مانتے تو ہیں لیکن اس کے پیچھے چلتے نہیں ہیں، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے شاید یہ راستہ مشکل ہے. اور شاید یہ بات درست بھی ہے کہ جو راستہ بہتری کا ہوتا ہے وہ ریلیٹیولی مشکل دکھائی دیتا ہے. صحیح. تو وہ راستہ یہ ہے کہ جب تک ریئل عوامی لوگ نہیں آئیں گے، اور عوام دیکھیں یہ نظام ایک بنا ہوا ہے نا، جب تک عوام اس نظام کو گرائے گی نہیں، گرائے گی نہیں. تو یہ تھا اچھا سوری میں اپنی بات کو، پی ٹی آئی کی باری پہ تو عوامی لوگ تھے نا موجود. میں بالکل دیکھیں جب تک ہم اس نظام، اب لوگوں نے عوام میں ایک جماعت کا ساتھ دیا، اور ہو سکتا ہے لوگ اس سے پہلے کسی اور کوئی اور جماعت بھی کلیم کر سکتی ہے نا، 2/3 میجورٹی ایک جماعت نے اور لی تھی، وہ بھی یہ کلیم کر سکتی ہے کہ ہم نے بھی ریئل مینڈیٹ لیا تھا. جیسے ابھی انہوں نے کلیم کیا کہ ہمارا ریئل مینڈیٹ تھا 45 والا اور 47 والا فیک مینڈیٹ ہے. مان تھوڑی سی اسمائل نکل ہی جاتی ہے زبردستی، نکل ہی جاتی ہے. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مینڈیٹ دونوں کے درست ہوں، اس کے باوجود نہ ان سے ڈیلیور ہوا. 97 میں بھی جب وہ نکالے گئے تو بدترین حالات تھے، خزانہ خالی ہو چکا تھا. ادھر بھی جب یہ نکالے گئے، ان کا پاپولیرٹی کی وجہ ان کی اکنامک کنڈیشن نہیں تھی، پاپولیرٹی کی وجہ وہ سائفر کا ایک الگ نیریٹو تھا. وہ بیرون ملک کی مداخلت اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت، یہ بالکل ایک الگ وجہ سے لوگوں نے کہا اچھا ہمارے گھر کے اندر باہر کے لوگ آ رہے ہیں، تو ایک عوامی جذبے کو ابھارا گیا. لیکن کیا اس عوامی جذبے کو اس لیے ابھارا گیا کہ پاکستان ترقی کی شاہراہوں پہ چل رہا تھا اور وہاں سے روکا گیا؟ لوگوں نے کہا نہیں، ترقی کے سفر کو ہم واپس چھینیں گے، اس لیے لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. نوید بھائی کیس وہیں کا وہیں موجود ہے، مسئلہ حل نہیں ہو سکا. اس کا حل کیا ہے یہ میں آپ سے جان پاؤں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ڈیفینیٹلی ویورز، نوید بھائی سے معذرت کی، تھوڑا سا 5 منٹ کا ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد واپس ہم یہاں سے ریکنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ویورز. چلتے ہیں ہم اپنے سیلیبریٹی گیسٹ نوید صاحب کے پاس. جی نوید بھائی، تو یہ جو آخر اس طرح سے اتنا عرصہ گزر چکا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ساتھ دیں گے، نون لیگ کہتی ہے کہ جی ہم اس کی پیش رفت کریں گے،
نواز شریف کا بیان آتا ہے کہ جی میری بات ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب کا بیان آتا ہے کہ جی ڈینائی کرتے ہیں کہ میں نے ظہیر الاسلام سے کہ جی ہم نے جو ہے کوئی ایسا بیان نہیں دیا، ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہ ایک چیز ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست ایک دلدل کی طرح کہ بندہ دھنستا چلا جاتا ہے، تو وہ اس طرح کے بیان بھی آتے چلے جاتے ہیں. تو کیسے ایک صاف ستھری پاک سیاست کیسے پاسبل ہو پائے گی آخر؟ پھر یہ مسائل، یہ تو ایک عوامی مسئلہ تھا نا، یہ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہے یہ تو کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے، کسی تنظیم کا مسئلہ نہیں ہے، کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، انسانیت کا اور ہمارا عوام کا مسئلہ ہے. اگر یہی حل نہیں ہو پایا کسی بھی حکومت سے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، وہ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ پچھلے سوال کا رہ گیا، وہ جی پلیز. یہ تھا کہ تبدیلی کیسے آ سکتی ہے اگر ہر جماعت یہ کلیم کرتی ہے اور کسی کو عوامی مینڈیٹ ملا، پھر بھی وہ عوامی اگر حکومت تھی تو اس کو آنے نہیں دیا گیا، تو کیسے ایک عوامی حکومت پوری طاقت سے آ جائے گی؟ جی تو میں سمجھتا ہوں کہ عوامی حکومت اسی وقت کام کر سکے گی، کوئی بھی جماعت کسی بھی جماعت کی ہو، جب ایک نیکسس جو بنا ہوا ہے نا، جب تک آپ اس نیکسس کو نہیں توڑیں گے، جس نیکسس نے آپ کو چلنے نہیں دینا، یعنی وہ 360 کی ڈائمنشن میں آپ سینٹر میں بیٹھے ہیں اور 360 کی ڈائمنشن میں ایک لوگوں کا نیکسس ہے جو آپ کو چلنے نہیں دیتا، اس آربٹ سے باہر نکلنے نہیں دیتا. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ جو آپ کا ایک خستہ حال گھر ہے نا، جس کے اندر بیٹھ کر آپ نے کام کرنا ہے، وہ بالکل مخدوش ہے، کسی وقت بھی گر جائے گا، تو آپ اس کے اندر جائیں اور پھر گرائیں گے تو وہ آپ کے اوپر گرے گا، اس کی خرابیوں کا ملبہ بھی آپ پر آئے گا، جیسے خان صاحب پہ آ رہا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ اتنا خستہ حال ہو چکا ہے نا، دیکھیں ڈیلیوری کی گنجائش نہیں بچی اس میں. ڈکٹیٹرشپ ہم نے 30 سال دیکھ لی، بھٹو صاحب کی، ضیاء صاحب کی دیکھ لی، ضیاء صاحب کی دیکھی، ایوب صاحب کی دیکھی اور مشرف صاحب کی دیکھی. پھر ہم نے ڈیموکریٹک گورنمنٹس بھی دیکھ لی، تسلسل بھی اب چل رہا ہے 2007 کے بعد سے. ڈیلیوری نہیں ہے، کوئی کسی پر بھی الزام لگائے، لیکن مجموعی طور پر سب اس بات پر تو متفق ہیں کہ ڈیلیوری نہیں آسان ہے، ڈیلیوری نہیں. ہم کسی سب کو نکال دیتے ہیں، لیکن دیکھیں کیا ملک آگے جا رہا ہے؟ ملک نہ ڈکٹیٹرشپ میں آگے گیا نہ ڈیموکریسی میں آگے گیا، کیونکہ دونوں میں صرف چہرے بدلے، نظام تو وہی ہے نا. نظام وہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ نظام کو بدلنا پڑے گا، جیسے ہر جگہ ہوا. دیکھیں فرانس کیوں کامیاب ہوا؟ ایک ریولوشن آیا، عوام نکلی ایک نظام کے خلاف، بادشاہت کا جو نظام تھا اس کے خلاف نکلی. اسی طرح رشیا میں جب کمیونزم نے جب اپنا غلبہ دیا تو دیکھیں وہاں پر ایک نظام تھا، اس کے خلاف بغاوت ہوئی، رشین ریولوشن آیا. تو لوگوں کو ریولوشن کی طرف نکلنا پڑتا ہے. اب دو طرح کے ریولوشن ہوتے ہیں. عوام نکلی تو ہے بیچاری، ایک ریولوشن دیکھیں ظفر بھائی ہوتا ہے عوام دھرنے بھی دیے اور یادگار دھرنے، اور میں کہتا ہوں کوئی 1-2 مہینے کا دھرنا نہیں تھا، 2.5 مہینے کا سر، اس سے بھی لمبا عرصہ. ان کے اسلام آباد والے دھرنے آپ دیکھ لیں، کنٹینرز والے اور باقی، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کے لیول پہ نقصانات ہوئے ہیں، جس میں ڈیفرنٹ اٹیکس تھرڈ پارٹی یا تھرڈ لوگ جو ہیں جو کسی تنظیم سے وابستہ تھے یا نہیں تھے، انہوں نے بھی کیے، وہ بھی نقصان تو حکومت کا ہی ہوا ہے نا، گورنمنٹ کا ہوا ہے، ہمارے ملک کا ہوا ہے دوسرے لفظوں میں. اس میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عوام نہیں نکل رہی، عوام نہیں چاہ رہی؟ عوام تو چاہ رہی ہے سب کچھ. عوام تو بے شک چاہ رہی ہے، لیکن عوام ایسی چاہ رہی ہے جیسے دلوں میں نا، کوفہ کے لوگ بھی چاہ رہے تھے تبدیلی آئے تو سب چاہ رہے تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. جتنے 1000 خطوط امام حسین علیہ السلام کو لکھے گئے تھے تو وہ چاہت تھی ان کی کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں جب تبدیلی کے لیے آپ تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں نا تو مزاحمت آتی ہے. تو عوام کے اندر وہ مزاحمت نہیں ہے، وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اب اگر ڈیموکریٹک کنٹریز میں تبدیلی آتی ہے تو لوگ ووٹ کے ذریعے سے نکل کر اپنی بات بتا دیتے ہیں. ہمارے ہاں کیونکہ ووٹ کا پورا نظام ہائی جیکڈ ہے. اب دیکھیں نا ابھی جو ہوا ہے 45 کا 47 کا اتنا اوپن ہوا ہے کہ 1 کو 9 بنایا گیا، 0 کو 9 بنا دیا گیا. وہ سب نے دیکھا، نہیں چھوٹے چھوٹے بچوں نے مذاق دیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر یہ پورا نظام ہائی جیک ہے. یہ 2 چند مثالیں سامنے آئی ہیں نا، جو سامنے نہیں آتی چیزیں وہ کتنی خطرناک ہوں گی. تو آپ الیکشن کے ذریعے تبدیلی نہیں لا سکتے یہاں پر پاکستان میں. اب دوسرا دھرنوں میں لوگ نکلے، خان صاحب کے ساتھ بھی لوگ نکلے، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی لوگ نکلے، پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ. عوام کرتی ہے، عوام ساتھ دے رہی ہے، لیکن وہ لوگ تھے چند ہزار، چند لاکھ لوگ تھے. ہم 25 کروڑ کا ملک ہیں، 25 کروڑ کے ملک میں چند کروڑ لوگ پرامن طریقے سے، یہ ڈاکٹر صاحب کا میسج ہے، پرامن طریقے سے ایک ساتھ ایک آواز ہو کر نکلیں اور کہیں ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے، ہم ایک نیا نظام چاہتے ہیں. جب وہ نئے نظام کی بات کریں گے وہ ہوگا ریولوشن. دیکھیں دھرنوں کو ہٹایا جا سکتا ہے، کسی جگہ کوئی بھی جماعت دھرنا کرے اس کو اسٹیبلشمنٹ پاور جو ریاست کی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ہٹا سکتی ہیں، ختم کر سکتی ہیں. لیکن جب پوری قوم سڑک پر آ جائے نا، جیسے ترکی میں ہوا، ایک ڈیموکریٹک جو پروسیس تھا اس کے راستے میں جو ہے شب خون مارنے کی کوشش ہوئی، ڈیفینیٹلی لوگ ٹینکرز کے آگے عوام آئی نا سامنے، بالکل لیٹ گئے تھے. تو پھر وہ فوجی جو طاقت تھی وہ بھی بے بس ہو گئی.
کارکنان کو کچل دیا جاتا ہے لیکن پورے ملک کو نہیں کچلا جا سکتا. تو یہ ملک کو دیکھنا ہوگا. یہ اس کا جواب تھا جو آپ نے بات کی تبدیلی کیسے ممکن ہے. تو تبدیلی پاکستان میں اب ووٹ کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے. ہاں اس وقت ممکن ہوگی جب ووٹ کا تو جمہوریت کا نام ہے. جمہوریت میں تو وہی ووٹ ہی آ سکتا ہے نا. ہاں جمہوریت کا پاکستان میں نام ہے لیکن دیکھیں چاہے وہ سعودی عرب والا نظام ہو وہ شاید بہتر ہے. ان میں منافقت نہیں ہے. وہ بادشاہت ہے تو وہ کھل کر کہتے ہیں کہ ہم کنگڈم ہیں. ہمارے ہاں منافقت ہے. ہمارے ہاں جمہوریت ہے نہیں لیکن ہم نے ٹوپی جمہوریت کی ضرور پہنانی ہے اوپر سے کہ بھائی یہ جو مولوی صاحب نے ٹوپی لگائی ہے جمہوریت کی اندر سے وہ منافقت بھری ہوئی ہے. ہمارے یہاں ڈکٹیٹرشپ ہے. وہ اداروں کی ڈکٹیٹرشپ ہے. وہ مختلف سوسائٹی کے طبقات کی ڈکٹیٹرشپ ہے. اب میں صرف فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ڈکٹیٹر نہیں مانتا کیونکہ ہمارے یہاں پورا آوے کا آوا بگڑ چکا ہے. ایک سائڈ خراب ہونا تو ہم اس کے اوپر زور لگا لیں لیکن کیا عدلیہ ٹھیک کام کر رہی ہے؟ آنسر از نو. کیا ہماری جو یہ جو کیا کہتے ہیں ایگزیکٹو ہے وہ صحیح کام کر رہی ہے؟ سیاسی جماعت بھی تو کنگڈم والے اسٹائل میں چل رہی ہے نا کہ نسل در نسل چلتی جا رہی ہے. وہ تو ہو رہا ہے نا. تقریباً ہر دوسری تنظیم کا یہی چل رہا ہے. بالکل اس میں تو کوئی جھوٹ نہیں ہے. تو اس کو اب بادشاہت کا نام دے دیں یا کوئی بھی نام دے دیں وہ تو ایک سلسلہ اپنی جگہ چل رہا ہے. میرا کوشچن یہ تھا کہ سر یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیسے سالو ہوگا؟ اس کا حل کیا ہے؟ یا ابھی کرنٹ اگر ویورز جاننا چاہیں تو کرنٹ اس وقت سچویشن کیا ہے؟ ثانیہ ماڈل ٹاؤن تو دیکھیں پاکستان میں بہت سارے المیے ہوئے ہیں. ڈیفینیٹلی بالکل ہوئے ہیں. کراچی کا المیہ ہے, 11 مئی کا المیہ ہے, 11 مئی کا ہے, ہمارا ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا المیہ ہے. لیکن دیکھیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن ان تمام کیونکہ آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پی اے ٹی کو تو میں اس لحاظ سے لیکن میں یونیکنیس بتا رہا ہوں جی. جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن دیکھیں 11 مئی کو الزام ہے کہ کس نے کام کیا جی. کوئی واضح نہیں ہے سامنے. مختلف جماعتوں پر الزام لگائے جاتے ہیں, کوئی پولیس کو, کوئی گورنمنٹ کو, کوئی کسی سیاسی جماعت کو الزام. لیکن ویڈیوز موجود ہیں, شہادتیں موجود ہیں. اچھا ویڈیوز موجود ہیں لیکن چہرے نظر آ رہے ہیں. بالکل کیٹیگوریکل نہیں ہے. جیسے ہر چیز 2+2 کی طرح نہیں ہے. وہاں پر ابہام ہو سکتے ہیں بہت سارے, کوئی ڈینائل آ سکتا ہے. جتنے بھی سانحات ہیں وہاں پر ایمبیگوٹی ہے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن پاکستان کا وہ ایک عظیم ترین سانحہ بھی ہے اور منفرد یوں ہے کہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. مارنے والا کون ہے وہ کیمروں میں ریکارڈڈ ہے. آپ ہی کے کیمرہ وہاں موجود تھا, وہ ریکارڈڈ ہے. اس کے اندر لائیو نشر ہو رہا ہے تو پوری قوم نے لائیو دیکھا. نہ قوم کے ذہن میں کوئی شک ہے نہ کیمراز شک میں نہیں. اچھا کیمرے میں شک نہیں ہوتا, میرے ذہن میں شک ہو سکتا ہے. کیمرہ تو بھائی وہ بالکل عقل نہیں ہے نا اس میں, جو شیطان اس میں آتا نہیں ہے بھائی, وہ جو دیکھتا ہے وہ دکھا دیتا ہے. تو کیمرے میں ہر چیز ریکارڈڈ ہے. وہ پولیس نے گولیاں ماری ہیں اور وہ لوگوں کو لگی ہیں اور جواب میں لوگوں نے ایک گولی بھی نہیں چلی. اصل بات یہ ہے کہ جواب میں ایک گولی بھی نہیں چلی. ایک گولی بھی چل جاتی تو پورا نیریٹو بدل جاتا. اور نیریٹو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فائر کیا اور پولیس کے پاس کیونکہ ہمیشہ ہی رائٹ ہوتا ہے جوابی کارروائی کا, تو پولیس نے جوابی کر سکتی تھی. تو آپ اس میں ڈاکٹر صاحب کی لیڈرشپ کو بھی سلام ہم کرتے ہیں کہ ہم سب جذباتی تھے ان لمحات میں. ہمارے دوست, ہمارے پیارے, ہماری بہنیں جن سے ہم یعنی محبت کرتے ہیں بہت زیادہ, وہ ہمارے سامنے شہید ہوئے, چلے گئے. ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے, کراچی میں تھے, لائیو پوری رات بے چینی سے دیکھ رہے تھے, تو چلے گئے وہ. ہم بہت جذباتی تھے اور لیڈرشپ بھی جذباتی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے سختی سے یہ بات کہی. ہمارے یہاں درجن سے زیادہ جو ہے وہ گارڈز ہیں جو آرمی کے ریٹائرڈ ہیں. خود ہمارے سیکرٹری جنرل جو خرم نواز گنڈا پور صاحب ہیں وہ بھی آرمی کے ریٹائرڈ ہیں اور وہ بھی ان کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ شوٹنگ کے انسٹرکٹر رہے ہیں وہ. تو ڈاکٹر صاحب نے بہت سختی سے کہا کہ ان سب لوگوں کے لائسنس جو اسلحہ ہے وہ سب سے لیا جائے, گارڈ سے, اور لے کر کمرے میں بند کر دیا جائے. کیونکہ گارڈز ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں. رد عمل میں جب وہ دیکھیں گے کہ ان کی ایک بہن ہے ان کے سامنے شہید ہو رہی ہے تو وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے سب سے جمع کر کے ہتھیار بند کر دیے اور لوگ غصے میں بولتے رہے کہ ہمیں کیوں ہم نے ہتھیار رکھے ہیں, ہم تو لائسنسڈ ہیں, اپنے دفاع میں بھی استعمال نہ کریں. ڈاکٹر صاحب نے نہیں کرنے دیے. اس وجہ سے ثانیہ ماڈل ٹاؤن وہ واحد واقعہ ہے جس میں مارنے والا بھی سامنے ہے اور مرنے والے جو مظلوم ہیں انہوں نے کوئی ریزسٹنس بھی جواب میں نہیں کی. اس کا آپ نے پوچھا کیسے مل سکتا ہے حل. اب دیکھیں 2 طریقوں سے خون کا بدلہ لیا جاتا ہے. ایک تو قصاص ہوتا ہے جو خود لے لو آپ جا کر, جہاں پر نظام نہیں ہوگا وہاں پر لوگ خود جا کر بدلہ لیں گے. وہ دہشت گردی کو اور بدامنی کو کریٹ کرے گا. اور ڈاکٹر صاحب کی تعلیم ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ پرامن رہیں, جو بھی کام کرنا ہے پرامن کریں. یعنی تبدیلی کی بات بھی کرتے ہیں تو ہم بلڈ ریولوشن کی بات نہیں کرتے, ہم پرامن پیسفل گرین ریولوشن کی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر اس راستے میں نظر آئے گا کہ بلڈ شیڈ کی طرف جا رہے ہیں تو وہ رک جائیں گے کیونکہ وہ ملک میں بدامنی نہیں چاہتے. اسی طرح ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ جا کر انڈیویجولی بدلا لیں. لیکن ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ تو آپ کی نون لیگ کے ساتھ بھی رہی ہے کافی عرصے تک ایک, اور اسی طرح سے پی ٹی آئی تو خیر ساتھی تھے آپ دونوں, لیکن اس کے باوجود مسئلے کے حل کی طرف ابھی تک کوئی حل نظر نہیں آیا. نون لیگ کے ساتھ تو ہماری
بطور جماعت تو اچھی انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے نہیں رہی، کیونکہ ہماری بری کسی سے بھی نہیں ہے. ہماری پاکستان کی کسی سیاسی جماعت سے کوئی ڈائریکٹ اس طرح کی لڑائی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اختلاف ہو سکتا ہے، نظریاتی سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن چیز ہے. ذاتی نوعیت کا کوئی اختلاف کسی سے نہیں ہے. سب کے ساتھ ہم بالکل صحیح. بیٹھتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، اور مذہبی طور پر بھی ہم یہی بات کرتے ہیں، دینی طور پر بھی، کہ سب کو بیٹھنا چاہیے، اور سیاسی طور پر بھی سب کو بیٹھنا چاہیے. بالکل صحیح. لیکن نون لیگ کے ساتھ ایک تو جب ڈاکٹر صاحب نے اپنی سیاسی سفر کا آغاز کیا تو ان کو برا لگا، کیونکہ پنجاب سے ان کی پاپولیرٹی تھی، وہاں سے آغاز کیا تو ادھر سے انہوں نے مخالفت شروع کر دی تھی شریف برادران نے. لیکن ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے آتے آتے جب یہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تو اب وہ جو ایک اختلاف تھا، جو انہوں نے اختلاف تک نہیں رکھا تھا، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے اوپر ذاتی حملے بھی کروائے ہوئے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے سارا ایک 80s کے زمانے میں حملے بھی ہوئے ڈاکٹر صاحب کے اوپر، FIRیں بھی اس کی ہم نے کٹوائیں، کوئی اس کا حل نہیں نکلا. لیکن جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا نا تو اب سمجھیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق اب تو اس کے بعد سے ممکن ہی نہیں رہا کسی بھی قسم کا. ہاں اس سے پہلے اختلاف تھے، سیاسی اختلاف تھے، لیکن اب وہ سیاسی اختلاف سے بڑھ کر ایسا نہیں تھا کہ ٹیبل ٹاک نہیں ہوتی تھی. ہاں ایسا بالکل بھی ہم نے ان سے رابطہ نہیں رکھا، اختلاف ضرور رہا، لوگوں سے ان کے تعلقات ہوتے ابھی بھی وہ یعنی کہ وہ سچا بیان دے یا جھوٹا بیان دے جو بھی کہیں، بیانوں میں بھی ایک تضاد جو ہے وہ نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ملاقات ہوئی، آپ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ ایک چیز چل رہی ہے، یعنی کہ ان کی طرف ان کے دل کچھ نرم پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب سے ایک میٹنگ کریں، کچھ کہیں، اس حوالے سے بات کریں. ہاں میں مین اس چیز تو حوالے یہ سے کہ انکوائری تو ہونی چاہیے نا. انکوائری ہو گئی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے ظفر بھائی دیکھیں، میں بتا رہا تھا ایک تو لوگ جان خود جا کے لے سکتے ہیں، وہ بدامنی کو کریٹ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے سختی سے منع کر دیا. وہ تو لیڈر کا ایک میسج آ گیا کہ جی اس ایسا طرح کام کوئی نہیں تصور بھی نہیں ہے ہمارے کارکنوں میں. ہم پرامن لوگ ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ملک میں ایک نظام ہے، سو کالڈ جیسا بھی ہے نظام تو ہے، عدلیہ کا ایک نظام ہے. ہم عدلیہ کے پاس چلے گئے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہماری FIR کٹوائی جائے. پہلی زیادتی یہ ہوئی کہ ہماری FIR ہی نہیں کاٹی گئی. کسی نے بھی کیا ہو، ابھی تو آپ مان نہیں رہے نا کہ ہم نے کیا ہے، ہم الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے کیا ہے. پولیس تحقیق کرے گی، سامنے آ جائے گا. اگر ہمارا الزام غلط ہوگا تو آپ بری ہو جائیں گے. بہت ساری چیزوں میں از خود نوٹس بھی تو عدلیہ لیتی ہے. عدلیہ لیتی ہے. تو کیا اس دفعہ از خود نوٹس بھی نہیں لیا جا رہا اس کیس کے اندر؟ اس کیس میں ایک از خود نوٹس ہوا ہے، وہ میں تھوڑا سا آگے جا کے بتاتا ہوں. پہلا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی کہ FIR نہیں کٹی. ہم FIR کے لیے ہمیں 2.5 مہینے سے زیادہ اسلام آباد میں دھرنا دینا پڑا. یعنی ہمارے دھنیے کا شروع ہونے سے پہلے مقصد تھا نظام کی تبدیلی، آن دا ریکارڈ ہے. لیکن جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن اس سے پہلے ہو گیا تو پھر ہمارا جو دھرنا تھا اس کا مطالبہ کنورٹ ہو گیا ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے انتقام کے لیے، قصاص کے لیے. وہ قصاص تحریک کا حصہ تھا دھرنا، اور اس کا مقصد تھا کہ ہم FIR کم از کم کٹوا لیں، کیونکہ FIR کی بنیاد پر ہی قانونی کارروائی آگے چلتی ہے. ظلم یہ ہوا تھا کہ مارا جن لوگوں نے، یعنی پولیس نے، انہوں نے ہی FIR یہ کاٹی کہ عوامی تحریک کے لوگوں نے ہی اپنے لوگوں کو مار دیا. یہ FIR کاٹی انہوں نے. یعنی ایک عجیب سی FIR تھی. ہم نے اس کے خلاف اپنی ذاتی FIR کٹوانے کی کوشش کی، نہیں کٹی. ہم عدالت میں گئے، عدلیہ کے ذریعے سے عدالت نے حکم دیا کاٹو، انہوں نے عدلیہ کا حکم نہیں مانا، پولیس نے، نہیں کٹی. پھر ہم دھرنوں پر گئے. پھر آپ کو پتہ ہے دھرنے میں راحیل شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب کی. وہاں ایک ہی مطالبے پر بات ہوئی تھی کہ ہماری FIR کٹنی چاہیے، تو ہم آپ سے بات کریں گے. صحیح. FIR کٹی راحیل شریف صاحب کے کہنے پر. اس FIR کی GIT بنتی ہے جی. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ GIT آپ بنائیں آزاد، انڈیپینڈنٹ، اور اس کے لیے پنجاب سے لوگ نہیں ہونے چاہیے، سندھ سے ہوں، KPK سے ہوں، بلوچستان سے ہوں، کیونکہ پنجاب میں جو لوگ ہیں وہ آپ کی پچھلے 30 سال سے نون لیگ کی حکومت ہے، تو انہی کے ساری بیوروکریسی انہی کی ہے. تو اس لیے آپ پنجاب سے باہر سے کسی کو بھی بنا لیں، جس کو چاہیں بنا لیں، کیونکہ ہمارا تو کوئی فیوریٹ نہیں ہے. جس کو چاہے پنجاب سے باہر بنا دیں. تو GIT بھی انہوں نے نہیں بنانے دی، آزاد نہیں بنی. پنجاب کے ہی پولیس والوں پر مشتمل GIT انہوں نے بنائی اور اپنے پسندیدہ من پسند لوگوں پر GIT بنائی. بہرحال اس GIT نے تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد جب وہ GIT اپنی رپورٹ پیش کرنے والی تھی، اس نے سب کے بیانات لیے، نواز شریف، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ صاحب، سب کے. تو انہوں نے ایک مطالبہ کر دیا عدالت میں جا کر کہ اس GIT کی تحقیق کو روکا جائے، کیونکہ ایک اور GIT جو فیک FIR کے اوپر چل رہی تھی، اس کے بعد یہ دوسری GIT بنی تھی، اس کے اوپر روک دیا جائے. وہ جو ان کا مطالبہ تھا اس کے اوپر عدالت نے اسٹے آرڈر دے دیا. اسٹے آرڈر دیا تو کئی سال تک جتنی بھی قانونی کارروائی تھی وہ رک گئی. ویورز بریک سے واپس آ کے واپس یہاں سے ری کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ویورز. چلتے ہیں ہم اپنے آج کے گیسٹ نوید عالم صاحب کے پاس. جی نوید بھائی.
تو میں کنٹینیو کر رہا تھا کہ شازیہ باجی اور تنزیلہ باجی دو ہماری جو بالکل بہنیں تھیں وہ شہید ہوئی تھیں. ان کی صاحبزادی ہیں بسمہ باجی, چھوٹی سی جو مشہور ہیں بہت زیادہ. بالکل صحیح. بسمہ باجی نے درخواست دی تھی جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بالکل تھے, صحیح. انہوں نے اس درخواست کی بنیاد پر سو موٹو ایکشن لیا تھا. وہ درخواست یہ تھی کہ ہماری کارروائی اتنے سال گزرنے کے بعد بھی آگے نہیں چل رہی, بالکل صحیح. تو آپ حکم دیں کہ قانونی کارروائی آگے چلے. یعنی عدالت کو یہ سو موٹو لینا پڑا کہ عدالت ہی نے عدالت کو کہنا تھا کہ کام کریں آپ. صحیح. تو انہوں نے سو موٹو لیا, ان کی مہربانی. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی, وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جے آئی ٹی کو اسٹے دے دیا گیا, تو انہوں نے سو موٹو لیتے ہوئے کہا کہ 3 مہینے کے اندر اندر آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ جو نئی جے آئی ٹی بنی ہے یہ بننا درست تھا یا درست نہیں تھا. کس کو انہوں نے کہا؟ لاہور ہائی کورٹ کو. بالکل صحیح. اور انہوں نے کہا 3 ماہ کے اندر اندر فیصلہ کریں آپ. آج اس کو 5 سال گزر چکے ہیں. چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو گئے, اس کے بعد نئے چیف جسٹس آئے, وہ ریٹائر ہو گئے, اور اب تیسرے چیف جسٹس آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی ڈیفینیٹلی ریٹائر ہو جائیں گے. لیکن آج کے دن تک ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ جو 10 سال, آج 10 سال ہو گئے, 10 سال پہلے ایک سانحہ ہوا تھا قوم کی آنکھوں کے سامنے, اس کی تحقیق کرنے والی کمیٹی درست ہے یا نہیں, آج ابھی یہ فیصلہ پینڈنگ میں ہے. تو ابھی جب یہ فیصلہ ہوگا اس کے بعد تحقیق شروع ہوگی. یعنی یہ اتنا بڑا مذاق ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر عدلیہ ہے, فیصلہ کر دے جن پر الزام لگایا گیا وہ درست ہے یا نہیں ہے, 2 میں سے کوئی ایک فیصلہ آئے گا. بالکل صحیح. لیکن آپ روک دیا آپ نے, اور آج 10 سال کے بعد بھی اس پوائنٹ پر ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کی تحقیقات کے لیے کمیٹی جو بنی ہے وہ درست بنی ہے یا نہیں, اس کا بھی فیصلہ آج نہیں ہوا. یہ بھی عدالت کے ہاتھ میں, یہ عدالت کے ہاتھ میں. کیا چانسز نظر آتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں کہتے ہیں کہ عدلیہ کے سے تو کسی کی کوئی امید نہیں ہے. دادا کیس کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پوتوں کے زندگی میں بھی اس کا فیصلہ آ جائے تو بڑی بات ہوتی ہے. لیکن بہرحال ہم کیونکہ اس ملک کے شہری ہیں, ہم نے آئین کا حلف لیا ہوا ہے, تو ہم نے اس نظم کو قائم رکھنا ہے. اس وجہ سے ہمیں امید نہ بھی ہو تب بھی ہمیں اسی نظام کی طرف دیکھنا ہے, اسی عدلیہ کے نظام کی طرف دیکھنا ہے. ڈیفینیٹلی عوام بھی مایوس ہے عدلیہ سے, اور یہ عدلیہ کو خود دیکھنا چاہیے. چیف جسٹس صاحب جو اس وقت موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں انہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی آئین کی اور عدلیہ کی اور اپ رائٹ بات کرتے ہیں, تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا فیصلہ آتا ہے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. کچھ بھی فیصلہ آئے, فیصلہ تو آئے, لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں فیصلہ تو آئے. آپ کی فیصلے دینے کی کوئی ریزننگ ہوگی, کوئی گراؤنڈ ہوگی, آپ اس پر آگے چلیں. اگر ہم نے نواز شریف صاحب, شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ اور ان کی پوری جو کیبنٹ جنہوں نے یہ قتل کروائے, ان پر ہمارا الزام غلط ثابت ہو جاتا ہے تو ثابت ہو جائے. لیکن آپ نے تو روکا ہوا ہے. ڈیفینیٹلی ایز پر گورنمنٹ لاء کے حساب سے ہمیں اس فیصلے کو ایکسیپٹ کرنا ہے, کرنا پڑے گا ہمیں, ٹھیک ہے. لیکن فیصلہ جب تک وہ نہیں ہوگا تو ہم بھی ایک شش و پنج میں ہیں کہ فیصلہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کب ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے ہم لوگ احتجاج بھی نہیں کر رہے, کیونکہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے یہ ہم سے یہ ضمانت لی تھی کہ آپ کا کیس اب ہم نے, چیف جسٹس نے سن لیا ہے, یعنی اس سے اوپر تو کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے عدلیہ کی. تو اب آپ لوگوں نے سڑکوں پر احتجاج نہیں کرنا اس کیس کے لیے. ہوپ فار دا بیسٹ. ہاں, تو ہم بس ہوپ فار دا بیسٹ, ہوپنگ اگینسٹ دا ہوپ, تو ہم یہ اس پہ انتظار کر رہے ہیں. یہ بتائیے نوید بھائی کہ ماشاءاللہ کتنے عرصے سے آپ جو ہے یہ سوشل میڈیا آف دا پی اے ٹی اینڈ منہاج القرآن دونوں چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں, اس وقت تو سینئر لیول پہ ہیں آپ. میں جو جب سے سوشل میڈیا آیا ہے, کیونکہ ہم نے جو آنکھ کھولی ہے وہ اسی سوشل میڈیا کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں. ہاں, تو ہماری جو آئی تھنک Y2K سے بہت پہلے کا ہے. ہاں, مشرف صاحب کے پیریڈ میں یہ بیسیکلی آئی ٹی انڈسٹری پاکستان میں بوم اس نے کیا, ایسے تو یہی وہ پیریڈ جب ہم بڑے ہو رہے تھے. تو ہم سمجھیں کہ سوشل میڈیا اور ہم جو ہیں وہ فرینڈ ہیں, ایک ساتھ بڑے ہوئے. جب بڑے ہو رہے تھے تو کیا کوئی خاص ریزن تھی یا فیملی کی طرف سے پیچھے سے کچھ چیزیں چلتی ہوئی آ رہی تھیں اس لنک کے ساتھ جڑنے کے لیے, پاکستان عوامی تحریک یا منہاج القرآن کے ساتھ جڑنے کے لیے؟ ہاں, اس میں پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن سے جڑنے کے پیچھے فیملی بھی شامل تھی, کیونکہ میرے جو دادا ہیں جی وہ کراچی میں بیس کرتے ہیں, اور وہ سیاسی طور پر متحرک سیاسی اور سماجی کارکن تھے. JUP جمعیت علماء پاکستان شاہ احمد نورانی صاحب کے خاص معتمد لوگوں میں سے تھے, اور شورا میں سے تھے JUP کے. تو پھر ڈاکٹر صاحب جب 80s میں ان کا ایک شعرہ ہوا تو پھر وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوئے میرے دادا. پھر میرے 2 چچا ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب کے پہلے جو شاگرد ہیں اوائل دور کے, جو سب سے پہلے جنہوں نے پڑھا ڈاکٹر صاحب سے, شیخ الاسلام سے, تو وہ ان کے شاگرد ہیں اور آج UK میں ہوتے ہیں. تو یہ میرا سلسلہ بنا منہاج القرآن سے اٹیچمنٹ کا. اور پھر میں ذاتی طور پر خود جب میں نے 5 کلاس یہاں پر کراچی میں کمپلیٹ کی تو میں آگے فردر ایجوکیشن کے لیے لاہور منہاج القرآن چلا گیا, حفظ کیا, میں نے میٹرک کیا وہاں سے.
تو میری ابتدائی تعلیم پھر منہاج القرآن سے ہوئی. تو جب سے ہی میں سمجھے منہاج القرآن کے ساتھ منسلک ہوں, اور میں نے بچپن سے ڈاکٹر صاحب کو بڑی قریب سے دیکھا ہے, کیونکہ اس ٹائم ہم مرکز پہ قریب ہوا کرتے تھے, تو اس لیے میری اٹیچمنٹ پختہ ہو گئی. دیکھیں اب تو میں اپنی 30s میں ہوں جی, تو اب ہم سوچتے بھی ہیں, ایک ہوتا ہے فالوور ہوتا ہے, شروع میں تو آپ کسی کو فالو کرنے لگتے ہیں, اب ہم کرٹیکل انالیسس کرتے ہیں, ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ جس کو ہم فالو کر رہے ہیں درست ہے یا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کی سب سے اسٹرانگ ریزن جو ہمیں ملتی ہے, ہم نے ان کو پرسنلی بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہوا ہے ان کے. صحیح. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ اسٹرانگ اس لیے ہوتی گئی کہ ہم نے ان کی ذات میں اور ان کے جو قول اور فعل میں تضاد نہیں دیکھا. ہم نے دیکھا کہ ان کی نجی لائف بھی اسی طرح ہے جیسے کہ ان کی پبلک لائف ہے. تو ہم عام لوگوں میں جو ہم دیکھتے ہیں اور لیڈرز کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی. ان کی نجی لائف مختلف ہوتی ہے اور ان کی پبلک لائف مختلف ہوتی ہے. کہنا کچھ اور ہوتا ہے, کرنا کچھ اور ہوتا ہے, قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. تو اس لیے اٹیچمنٹ بڑھتی گئی. اور سوشل میڈیا کا جو آپ نے پوچھا, تو تب سے ہی تعلق رہا سوشل میڈیا کا. پہلے ایز این ایکٹیوسٹ, کارکن, اور پھر آہستہ آہستہ ذمہ داریاں بڑھتی گئیں, اور اس وقت ذمہ داری ہے ہمارے منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کی جو سوشل میڈیا ہماری کونسل ہے اس کی میں سینئر کوارڈینیشن کو دیکھتا ہوں. میں مجھ سے اوپر پھر نور اللہ صدیقی صاحب ہیں, ہمارے ہیڈ ہیں, آصف بھائی ہوتے ہیں, تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. اور تو سوشل میڈیا کے حوالے سے پاکستان عوامی تحریک کا جو ایک منفرد طریقہ ہے یا منہاج القرآن کا طریقہ ہے, لوگ جاتے ہیں ٹرینڈ کے پیچھے کہ اس وقت ٹرینڈ میں یہ ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے. چاہے اب ٹرینڈ میں ایک ایسا موضوع آ گیا ہے چاہے جو سوسائٹی کے اخلاق کو تباہ کر رہا ہے, تو لوگ اپنے ویوز کے چکر میں, ویوز لینے کے چکر میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری کچھ سوشل میڈیا کی سیٹ کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے کوآرڈینیٹر یا ایڈیٹر وغیرہ, تو ان کی ٹیم کیا کر رہی ہوتی ہے کہ کچھ الٹی سیدھی ایڈیٹنگ کر کے بھی دوسری پارٹی کو بدنام کر, اس طرح کی بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل, یہ ایک اصول ہی ایسی چیز بن گئی ہے کہ اس کے بغیر شاید لگتا ہے لوگوں کو سوشل میڈیا چل ہی نہیں سکتا. میں وہی اسی طرف آ رہا تھا کہ ٹرینڈ ہے نا, ٹرینڈ ہے, تو اس ٹرینڈ سے بچے ہوئے ہیں آپ یا ہم ٹرینڈ کے خلاف جہاد کر رہے ہیں؟ بچے ہوئے نہیں, میں نے کہا اس ٹرینڈ میں رنگے ہوئے تو نہیں ہیں. نہیں, ہماری جو کنڈیشن ہے نا اس وقت یہ ہمیں بڑی سختی سے ڈاکٹر حسن محی الدین جو چیئرمین ہیں اس وقت سپریم کونسل منہاج القرآن کے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب اب تنظیمی معاملات کو نہیں دیکھتے, شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تنظیمی معاملات کو نہیں دیکھتے, ڈاکٹر حسن جو ہیں جن کے جو صاحبزادے ہیں چیئرمین سپریم کونسل, وہ دیکھتے ہیں سب معاملات. کراچی بھی آئے ہوئے تھے. جی, آئے ہوئے. تو ان کی طرف سے سختی سے ہدایات ہیں, بلکہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کی پوری کتاب ہے. وہ خود بھی ظاہر سی بات ہے اس ایج کے ہیں, تو سوشل میڈیا پر نظر ہے کیسے چلنا ہے ان کی, تو ان کی کتاب بھی ہے سوشل میڈیا پر. تو ہمیں سختی سے ہدایات ہوتی ہیں کہ دیکھو آپ نے ٹرینڈ کے پیچھے نہیں جانا, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سوسائٹی کے لیے اچھا ہے یا برا ہے, یہاں سے آغاز کرنا ہے. ہو سکتا ہے ہمیں ویوز کم ملیں, ہماری ویورشپ کم آئے, نو پرابلم, کیونکہ ہمارا مقصد صرف ویورشپ لینا نہیں ہے. بالکل صحیح. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک راستہ چل رہا ہے اور اس میں لوگ غلط سمت میں جا رہے ہیں, تو آپ نے بتانا ہے کہ درست سمت کیا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم چلتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نوید بھائی, ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام لاسٹ میں آپ کوئی, جس طرح سے آپ کی فیلڈ ہے آئی ٹی سے بھی ریلیٹڈ ہے اور سوشل میڈیا سے بھی ریلیٹڈ ہے, کوئی میسج جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کو کنوے کرنا چاہے؟ بہت سارے میسج ہو سکتے ہیں, لیکن ینگ جنریشن کو میں میسج وہ دینا چاہوں گا جو ان کے لیے فائدہ مند ہو. ڈیفینیٹلی. دیکھیں, میں سوشل میڈیا سے اٹیچ ہوں اور آئی ٹی سے بھی اٹیچ ہوں, ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں. یہ زمانہ ہے آئی ٹی کا, یہ زمانہ, سوشل میڈیا بھی ڈیفینیٹلی آئی ٹی کی ہی پیداوار ہے, انٹرنیٹ کی پیداوار ہے. تو میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ اسکلڈ ہوں. بالکل صحیح. آئی ٹی میں اپنے آپ کو اسکلڈ کریں, آپ کی فارمل, ہاں اسکلڈ کریں, آپ کوڈنگ سیکھیں, لینگویج سیکھیں, آپ ڈیجیٹل اسکل سیکھیں, ویڈیوگرافی سیکھیں, آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھیں, آپ ای کامرس کی سائٹ پر آئیں. یہ ہمارے نوجوانوں کا پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر. ہم سوشل میڈیا پر, آپ نے کہا ہم کیسے کام کرتے ہیں, اب ہمارا دیکھیں پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ خود کو ٹاپ پر لے کر آنا. ہمارا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو درست سمت میں راستہ دکھانا ہے, درست سمت میں لے کے جانا. اب ہم سوشل میڈیا کے لوگ ہیں, لیکن ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں, لوگوں کو یہ جو اسکلز ہیں یہ سکھا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کورسز کے ذریعے, بہت نامنل سی اماؤنٹ لے کر یا کبھی فری کورسز کروا کر لوگوں کو گرافک ڈیزائننگ سکھاتے ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ سکھاتے ہیں, لوگوں کو مختلف ویب ڈیولپمنٹ سکھاتے ہیں تاکہ لوگ اسکلڈ ہوں, نوجوان اسکلڈ ہوں. تو میں یہی پیغام دوں گا کہ لوگ اپنے آپ کو اسکلڈ کریں, کہیں سے بھی سیکھیں اور آگے بڑھیں. بس یہ میرا. دیٹس گڈ. تھینک یو سو مچ پروگرام میں تشریف آوری کے لیے. ویئرز,
ڈسکشن کو بہت کچھ ہے، لیکن ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے پروگرام کو ہمیں کلوز کرنا پڑا، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ نوید بھائی سے ہم لیں گے وہ وعدہ کہ وہ دوبارہ جب ہم بلائیں گے پھر پروگرام میں آئیں گے، کیونکہ بہت ساری ڈسکشن رہ گئی، بہت سارے پوائنٹس رہ گئے، چاہے وہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ پاکستان عوامی تاریخ سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ منہاج القرآن سے ریلیٹڈ ہیں، جو کہ ہمیں ڈسکشن کے اندر لانے تھے، لیکن کسی بھی ایک ٹاپک کو اٹھاتے ہیں تو وہ ہمارا کوئی بھی ٹاپک جو ہے وہ نیئر اباؤٹ پورا ایپیسوڈ جو ہے ہمارا لے جاتا ہے. تو اس وعدے کے ساتھ اجازت لیں گے کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. سی ٹو آل آف یو، السلام علیکم، اللہ حافظ. اللہ حافظ.